تو پہلی سیدہ نے خطاب کیا تھا، اب چوتھے علی پہ پابندی تھی، ثانی زہرا نے خطاب کیا۔ تو اب تک یزید بار بار جناب زینب کو خطاب کرتا تھا، بات کرتا تھا، بی بی کا نام لیتا تھا، بی بی جواب نہیں دیتی تھی، اور جب وہ بار بار خطاب کرتا بی بی جواب نہیں دیتی، تو اس نے یہاں تک کوشش کی کہ میں سلام کروں شاید جواب دے، تو اس نے سلام کیا بی بی کو، بی بی نے پھر بھی جواب نہیں دیا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، باقی سب لوگ خاموش ہیں۔ جب یزید نے سلام کیا اور بی بی نے تب بھی جواب نہیں دیا، تو اب مسلمانوں سے کہیے اگر جرت ہے، ہمت ہے، تو کہو معاذ اللہ نبی کی نواسی مسئلہ نہیں جانتی تھی کہ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب۔ توجہ، نہیں تو پھر مانو نبی کی نواسی یزید کو مسلمان نہیں مانتی تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، نبی کی نواسی نے یزید کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ جس کو نبی کی نواسی سلام کا جواب نہ دیں یعنی اسے کافر سمجھے، او مسلمانوں اسے رضی اللہ نہ کہنا۔ مجھے نہیں معلوم مجمع ہے سارا میرے ساتھ یا نہیں؟ عزیزان گرامی، مسلمانوں کو سمجھا دو ایسوں کو رضی اللہ نہ کہیں۔ میں آج دیکھ رہا ہوں پیٹ تک داڑیاں ہیں اور پورے سوشل میڈیا پہ کلپ چل رہے ہیں اور دفاع کر رہے ہیں یزید کا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ یہاں تک ایک ملا کہہ رہا تھا کہ میں نے خواب میں یزید کو دیکھا، میں نے پوچھا آپ کا کیا ہوا، کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ پتہ نہیں نا یزیدی خواب میں کیوں نظر آتا۔ جیسی روحیں ویسے فرشتے ہیں۔ آپ کی محبتوں کا ممنون، سلامت رہیں۔ آپ جس محبت سے سن رہے ہیں میں ممنون ہوں، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب وہ کہتے ہیں نہ جانے کیسے کیسے لوگ دفاع کر رہے ہیں۔ میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ شاہ محدث ولی اللہ دہلوی، شیخ یعنی ولی اللہ دہلوی صاحب عبدالعزیز محدث دہلوی نے جملہ لکھا ہے اپنے سر الشہادتین، دو شہادتوں کا راز۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تمام وہ نعمتیں جو سارے انبیاء کو عطا کی تھی اس سے زیادہ رسول خدا کو عطا کی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں، عبدالعزیز ان کے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ساری نعمتیں اللہ نے رسول، لیکن شہادت نہیں دی رسول خدا کو۔ یہ شیعہ عقیدہ نہیں میں پیش کر رہا ہوں، سنیں گے اگر، تو وہ کہتے ہیں اللہ نے رسول خدا کو شہادت نہیں دی، لیکن شہادت کی دو قسمیں ہیں، سری اور علنی، چھپی ہوئی شہادت اور کھلی ہوئی شہادت۔ چھپی ہوئی شہادت زہر سے ہوتی ہے، کھلی ہوئی شہادت تلوار سے۔ آدھا مجمع پہنچ گیا۔ تو اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دو طرح کی شہادتیں اللہ نے کیا کیا، رسول خدا کو دو نواسے عطا کر دیے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، میں نے مکمل نہیں کیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ولی اللہ محدث، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ نے رسول خدا کو دو نواسے دیے، دونوں کو ایک ایک شہادت دے دی، ایک کو سری ایک کو علنی۔ ایک کی شہادت زہر سے ہوئی، دوسرے نواسے کی تلوار سے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں ان دو نواسوں کی شہادت ان کی شہادت نہیں ہے، یہ رسول خدا کی شہادت ہے۔ یہاں تک تو تھی شاہ صاحب کی بات۔ وہ کہتے ہیں کہ دو نواسوں کی شہادت ان دو نواسوں کی شہادت نہیں ہے، رسول خدا کی شہادت ہے۔ تو پھر مجھے کہہ لینے دیجئے کہ ان دو نواسوں کا قاتل ان کا قاتل نہیں ہے۔ توجہ، سارے مجمع کی توجہ۔ شاہ صاحب کہتے ہیں دونوں نواسوں کی شہادت ان کی شہادت نہیں، دونوں کی شہادت رسول خدا کی شہادت ہے۔ تو پھر شاہ صاحب ان دونوں کا قاتل ان کا قاتل نہیں ہے، رسول خدا کا قاتل ہے۔ حسن کا قاتل حسن کا قاتل نہیں، رسول خدا کا قاتل ہے۔
حسین کا قاتل حسین کا قاتل نہیں ہے، رسول خدا کا قاتل ہے۔ رسول خدا کا قاتل رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ توجہ توجہ فرما رہے ہیں دیدانے کرام۔ تو ہم آل محمد کے عاشق ہیں، اور عشق کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ جس سے انسان محبت کرتا، جو اس سے محبت کرتا ہو انسان اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہوتی ہے اگر کوئی اس سے بغض رکھتا ہو تو پھر چاہنے والے کو بغض والا کبھی پسند نہیں ہوتا، اس لیے ہم کبھی بھی دشمنان اہل بیت کو مان نہیں سکتے۔ قدران گرامی جملے پیش کر رہا ہوں۔ تو اب یزید نے کیا کیا؟ یزید کا نام آتا رہے گا اور جتنے مرضی قانون پاس ہوتے رہیں یزید پہ صبح و شام ہوتی رہے گی، چلتے رہیے گا۔ قدران گرامی اب یزید نے ایک مرتبہ مولا سجاد کو روکا تو جناب زینب نے قیام کیا۔ یزید کو بار بار بی بی سے خطاب کرنے پہ بھی جواب نہیں مل رہا تھا، سلام کرنے پہ بھی جواب نہیں ملا۔ مجمع چلے گا نا میرے ساتھ؟ تو ایک مرتبہ یزید نے جب دیکھا کہ مولا سجاد کو تو میں نے روک لیا، جناب زینب نے قیام کیا۔ جیسے بی بی کھڑی ہوئی نا خطبہ دینے کے لیے، یزید نے فوراً جلاد کو حکم دیا آگے بڑھو، تازیانے مار کے اس بی بی کو بٹھا دو، خطبہ دینے مت دینا۔ جیسے جلاد آگے بڑھا اب جناب زینب نے خود سر اٹھا کے یزید سے خطاب کیا۔ بلندی پہ بیٹھا تھا، ایک مرتبہ دیکھا، کہا کون روکے گا مجھے خطبے سے؟ توجہ، کون روکے گا مجھے خطبے سے؟ تو یبنت طلقا، میں نے ترجمہ نہیں کیا، بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں۔ بی بی نے کہا یبنت طلقا، طلقا ہے جمع، طلیق طلیق کی جمع ہے۔ طلیق کہتے ہیں جب دو افراد میں جنگ ہو، لڑائی ہو، ان میں سے ایک دوسرے کو زیر کر دے اور گرا کے سینے پہ پاؤں رکھے کہ جا چلا جا۔ توجہ، جناب زینب کبریٰ نے فرمایا یبنت طلقا، او یزید بھول گیا اپنے اجداد کو؟ میرے بابا نے فتح مکہ پہ تیرے اجداد کو زیر کر دیا تھا۔ میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، آپ سب سلامت رہیں، اہل بیت کے نام لینے والے سلامت رہیں۔ چلیے گا نا بھی میرے ساتھ، زیادہ وقت تو نہیں ہوا۔ حضرت گرامی جناب زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ کا یزید یبنت طلقا بھول گیا اپنے اجداد کو، میرے بابا نے فتح مکہ پہ جنہیں جانے دیا تھا، تو ان کی نسل سے ہے، روک سکتا ہے تو روک کے دکھا، میں علی کی بیٹی ہوں۔ بی بی نے اس جملے سے سارے درباریوں کو دعوت دے دی تھی سوچنے کی کہ یہ بی بی کون ہے۔ دربار بھرا ہوا تھا، 700 کرسی نشین تھے، ہزاروں افراد دربار میں موجود تھے۔ جب سارے مجمع نے ایک مرتبہ سنا علی کی بیٹی ہوں، سارے کے سارے ایک مرتبہ یزید سے کہنے لگے یزید بولنے دے بی بی کو، یہ قیدی ہیں، خاتون ہیں، بوڑھی ہیں، کچھ نہیں کر سکتی۔ یزید نے مجمع کو دیکھ کے کہا تمہیں نہیں پتا یہ جس خاندان سے ہے، جب ان کے خاندان سے کوئی بولتا ہے وہ میرے خاندان کو نابود کر دیتا ہے۔ چلیے گا۔ ایک مرتبہ سارے دربار نے کہا یزید یہ قید میں ہے، یہ قیدی ہیں، ہاتھوں میں رسیاں، کچھ نہیں کر سکتے۔ اب یزید نے دیکھا کہ دربار کا ماحول بدل گیا، جناب زینب کے ایک جملے نے ماحول بدل دیا۔
اب یزید روک نہیں سکا، جناب زینب کھڑی ہوئی اور بیوی نے تعارف کروایا. بھائی مجھے مولا سجاد کے جملے پیش کرنے ہیں، اول سفر یہی آج شب ہے. بیوی نے جملے کہے اور بیوی نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا میں باغی کی نہیں، نواسہ رسول کی بہن. اور ایک مرتبہ بیوی نے یزید کو خطاب کر کے کہا یا یزید کد کیدک وسعا سعیک وناسب جہدک واللہ لا تمہو ذکرنا. او یزید تو نے جتنا مکر و فریب کرنا تھا کر لیا، تو نے جتنے دھوکے دینے تھے دے لی، تجھ میں جتنی طاقت ہے تو نے لگا دی. اگر تجھ میں اور طاقت ہے تو کوشش کر کے دیکھ لے. اب بی بی اللہ کی قسم کھا کے جملہ کہہ رہی ہیں واللہ لا تمہو ذکرنا، اللہ کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں. نہ اس زمانے کے یزید کو سمجھ میں آیا تھا، نہ اس زمانے کے یزیدوں کو سمجھ میں آ رہا. تم پابندیاں نہ لگاؤ. جب دربار یزید میں حسین کا ذکر نہیں رکا تو آج کیسے رک جائے گا؟ کہاں گیا وہ صدام جو کہتا تھا میں حسین کی عزاداری رکوا دوں گا، مجلسیں رکوا دوں گا، 40 کے جلوس رکوا دوں گا. صدام مٹ گیا، حسین باقی ہے. جو ذکر حسین سے ٹکراتا ہے وہ ہواؤں میں پھٹ کے بکھر جاتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں زیدان گرامی. جناب زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ یزید کو اس کے دربار میں چیلنج دیا، لیکن سارا مجمع سوچ رہا تھا کیا کہہ رہی ہیں یہ بی بی. ابھی یہ بی بی کہہ رہی ہیں کہ میں نبی کی نواسی میں علی کی بیٹی، اور پھر انہوں نے اللہ کی قسم کھا لی کہ ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. مٹ تو گئے یہ بھائی اس کے کربلا میں مارے گئے، بیٹے مارے گئے، یزید کی حکومت ہے، اس کا سکہ، اس کا تخت، اس کا تاج، اس کی فوج. بی بی یہی سمجھا رہی تھی نہ یہ یزید کی حکومت ہوگی، نہ اس کا تخت ہوگا، نہ تاج ہوگا، نہ سکہ، نہ فوج. یزید کی قبر کا پتہ نہیں ہوگا. یہی دمشق شہر ہوگا. جو بھی دمشق میں آئے گا ہر جگہ لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب. سیدہ زینب کے شہر میں خوش آمدید. توجہ فرما رہے ہیں نا. حضرات گرامی اس انداز سے جناب زینب نے اس زمانے میں خطبہ دیا کہ سارا دربار ایک مرتبہ بلند آواز سے جملہ کہنے لگا یہ بی بی بڑی باعظمت ہے. سب رونے لگے، سب کھڑے ہو گئے. کہ ہمیں نہیں پتا تھا، یزید نے ہمیں بتایا تھا کوئی باغی آئے ہیں، یہ بی بی بڑی باعظمت ہے. جب ایک مرتبہ سارا دربار ماننے لگا نا یہ بی بی بڑی باعظمت ہے، سب کہنے لگے بڑی باعظمت بی بی ہے. جناب زینب نے ایک مرتبہ مولا سجاد کو دیکھا جو زمین پہ بیٹھے تھے، اور ایک مرتبہ جملہ کا قم یا سیدی و مولائی. توجہ، یقین میں نے 3 دن سے بیمار ہوں پھر بھی خون جگر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جناب زینب نے مولا سجاد کو دیکھ کے کہا اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے امام، کھڑے ہو جائیے اور خطبہ دیجئے. سارا دربار کہہ رہا تھا یہ بی بی بڑی باعظمت ہے. جب بی بی نے درباریوں سے منوا لیا نا کہ میں بڑی باعظمت ہوں، سوچو میرا امام کیسا ہوگا. ایک مرتبہ جناب زینب نے مولا سجاد سے خطاب کیا. اب یزید میں جرت نہیں تھی مولا سجاد کو روک سکتا. جیسے جناب زینب نے کہا میرے مولا، میرے آقا، اب آپ کی باری.
مولا سجاد نے زنجیریں سنبھالی. یزید دیکھ رہا ماحول بدل چکا. ایک مرتبہ جب جناب زینب خطبہ دے رہی تھی تو اس سے پہلے کیا کہہ رہے تھے یزید اور اس کے درباری؟ وہ سب کے سب ملعون ایک ہی جملہ کہہ رہے تھے یزید کے درباری. حسین باغی تھے یعنی واجب القتل تھے, ہم نے مارنا حق تھا. جیسے ہی جناب زینب کا خطبہ تمام ہوا, یزید نے ایک مرتبہ دیکھا سارا دربار مخالف ہو گیا. آج تک بہت سے مسلمان اس کے جملے کو پیش کرتے ہیں اس ملعون کے. کیا کہا اس نے کہا میں نے نہیں مارا حسین کو, نہیں ہے مجمع. یزید نے ایک مرتبہ جملہ کہا میں نے نہیں مارا, عبید اللہ ابن زیاد نے مارا, عمر سعد نے مارا. یعنی وہ مان رہا تھا حسین کو مارنا جرم ہے. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. جیسے یزید نے کہا نا میں نے نہیں مارا, جناب زینب نے اپنے بھائی کے سر کو دیکھا, کہا بھیا گواہ رہنا, میں نے آپ کے قاتل سے اسی کے دربار میں اقبال جرم کروا لیا. توجہ فرما رہے ہیں؟ اقبال جرم کروانا, اقبال جرم کروانا یعنی کنفیشن کروانا. اس نے he has pleaded guilty, اس نے اپنی غلطی مان لی. کیوں؟ یزید اب کہہ رہا تھا میں نے نہیں مارا, کیوں؟ جانتا تھا کہیں ایسا نہ ہو میرا دربار ہی مجھے مار دے. اس نے کہا میں نے نہیں مارا. جیسے اس نے کہا میں نے نہیں مارا, امام سجاد فوراً قیام پذیر ہو گئے. اب میں پہنچا ہوں, وقت ہے ابھی. ایک مرتبہ مولا جیسے ہی کھڑے ہوئے نا زنجیریں سنبھال کے, تو سارا دربار بلند آواز سے کہنے لگا قیدی منبر پہ آ جائیے. بھئی دربار یزید, میرے بھائی بہت سے پہنچ گئے ہیں, دربار یزید کا تھا. سارا دربار اونچی اونچی کہنے لگا قیدی منبر پہ آ جائیے, منبر پہ آ جائیے. اب یزید میں جرت نہیں تھی روکے. ایک مرتبہ مولا منبر کی طرف بڑھے, سامنے کھڑے تھے سارے مجمع نے دوبارہ کہا قیدی منبر پہ آ جائیں. امام نے منبر کو دیکھ کے کہا حاضل اعوت, اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ. کچھ لوگ پہنچ گئے. امام نے فرمایا اس منبر پہ نہیں, لکڑیوں کے ڈھانچے. کیوں؟ ابھی وہاں سے مولا امیر کی توہین ہوئی تھی. تو مولا نے فرمایا جہاں سے میرے جد علی کی توہین ہو وہ لکڑیوں کا ڈھانچہ, منبر وہ ہے جہاں میرے جد کے فضائل بیان ہو. ایک مرتبہ امام نے کہا یہ لکڑیوں کا ڈھانچہ. سارا دربار کہ قیدی ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں, آپ ممبر پہ آ جائیں. امام کے سر پہ جلا ہوا امامہ, ابھی میں مصائب پہ نہیں آیا لیکن ہے نا ذہنوں میں, سر پہ شام غریبہ میں امام کے امامے میں جلا ہوا امامہ, پورے لباس پہ پتھروں کے نشان, امام کے چہرے پہ پتھر. لوگوں نے راستے پہ پتھر مارے تھے کیونکہ لوگ یہ کہتے باغی, گرد آلود کپڑے. جیسے امام منبر پہ آئے سارا دربار کہنے لگا قیدی ہے لیکن جتنا ہیبت و جلال اس کے چہرے پہ, جتنا نور اس کے چہرے پہ ہے ہم نے آج تک کسی چہرے پہ نہیں دیکھا. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں, میں بھی مصائب پہ نہیں آیا ہوں. ادارہ گرامی ایک مرتبہ سارے دربار میں مولا سجاد کو دیکھا اور سب کے سب مبہوت ہو گئے ہیبت میں. ہر آدمی امام سجاد کو دیکھ رہا تھا, صرف دیکھتا چلا جا رہا تھا. امام سجاد نے ایک مرتبہ سارے مجمع کو دیکھا اور پھر اپنا تعارف کروا, انا ابن محمد المصطفیٰ. پڑھوں خطبہ, مولا کا خطبہ سنیے. امام نے فرمایا میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا. امام نے فرمایا کہ میں کون؟ محمد. انا ابن من دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا, جس کے لیے قرآن میں آیت آئی اللہ نے اسے عرش اعظم پہ بلا کے معراج کرائے. کسی نبی کو اللہ نے عرش پہ اعظم پہ نہیں بلایا, وہ میرے جد رسول خدا ہیں جنہیں اللہ نے عرش پہ بلایا. چلتے رہیے گا. امام نے فرمایا انا ابن علی المرتضیٰ, میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں.
عزیزان گرامی، امام نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے ایک مرتبہ چند جملے کے جن کی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا اعطینا ستا وفضلنا بسبع۔ امام نے ایک مرتبہ یزید کو دیکھا کہ یزید 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی، 7 فضائل ہمارے ہیں۔ اعطینا ستا، 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی۔ اعطینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین۔ بھئی حق یہی ہے، جیسے آپ سن رہے ہیں، میں نے ترجمہ نہیں کیا، پھر بھی میرے بہت سے بھائی، میرے بچے پہنچ گئے، میرے تمام بزرگ مجھے بھائی عزیزان گرامی۔ امام نے فرمایا 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی، 7 ہمارے فضائل ہیں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اس دربار سے اور یزید سے۔ توجہ، جب امام کہہ رہے ہیں نا یزید سے 6 ہماری اللہ نے ہمیں عطا کی، توجہ، میں بار بار کہوں نا یہ انگوٹھیاں میری ہیں، انگوٹھیاں میری ہیں، یعنی آپ کی نہیں ہیں۔ امام یزید سے کہہ رہے او یزید یہ اللہ نے ہمیں دی ہیں، تو بتا تجھے کیا دیا؟ پہنچ گئے، پہنچ گئے بھائی۔ ترجمے سے پہلے سن لیجئے، وقت نہیں، میں بہت تیزی سے چل رہا ہوں۔ مولا نے جب کہا نا کہ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا، انا ابن منہ، انا ابن مکہ و منہ، مکہ ہمارا، منہ ہمارا، حرم ہمارا ہے، عرفات ہمارا، مزدلفہ ہمارا، زمزم ہمارا، مدینہ ہمارا، یزید تیرا کیا ہے؟ اور یزید علم اللہ نے ہمیں عطا کیا، علم آل محمد کا ہے، حلم، بردباری، تحمل، برداشت، یہ آل محمد کے، حلم ہمارا، والسماحت، بھئی بہت جلدی جلدی چل رہا ہوں، سماحت یعنی بزرگواری، میں اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں، بزرگواری۔ اب میں اپنے انداز سے پیش کروں، امام کہہ رہے ہیں یزید بوڑھے ہو جانے سے کوئی بزرگ نہیں ہو جاتا، کوئی 23 برس کا جوان ہوتا ہے، قید سلاسل میں ہوتا ہے، پھر بھی بزرگ ہوتا ہے، کوئی بوڑھا ہو کے بھی بزرگ نہیں ہوتا۔ پہنچ گئے میرے باپ، میری بات پہنچ رہی؟ میں زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا، اس میں بہت کچھ کہہ گیا، بہت سے بزرگ تھے لیکن جوان ایسے تھے، آل محمد کے گھرانے کے جوان بھی بزرگوں سے بزرگ تر ہے، ان کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ عزیزان گرامی، اس گھرانے کے غلام اور کنیز بھی باعظمت ہیں۔ جملہ میں کہہ گیا ہوں، مولا نے فرمایا، میرے بھائی پہنچ گئے ہیں، مولا نے فرمایا بزرگواری اللہ نے ہمیں عطا کی۔ بس میں مکمل کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں گھنٹوں سے بیٹھے ہیں، 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا، پھر مسائب پہ آ جاؤں گا۔ 5-10 منٹ چلیں گے؟ میں تو صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ اذیت میں بیٹھے ہو۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ مولا سجاد نے فرمایا اللہ، امام نے فرمایا علم اللہ نے ہمیں عطا کیا، حلم اللہ نے ہمیں، سماحت یعنی بزرگواری اللہ نے ہمیں عطا کی، والفصاحت، فصاحت و بلاغت اللہ نے ہمیں عطا کی۔ یزید شراب کے نشے میں بیٹھ کے شعر کہنا اور ہے، قید میں ہو کے فصیح و بلیغ خطبے دینا اور ہے۔ آپ نے سن رکھا ہے نا جملہ، جب جناب زینب کبریٰ نے کوفے میں خطبہ دیا تھا عبید اللہ بن زیاد ملعون کے سامنے، ہے نا ذہنوں میں، جب بی بی نے خطبہ دیا تھا تو سارے کے سارے لوگ جو مسجد کوفہ میں موجود تھے پریشان تھے، اور ان میں حضرت عبداللہ مکفوف کا جملہ بڑا مشہور ہے، ان کا نام نہیں لیا جاتا۔ مکفوف یعنی جن کی آنکھیں نہ ہوں، یعنی ان کی ایک آنکھ جمل میں اور دوسری صفین میں، آنکھ میں تیر لگا، ایک آنکھ چلی گئی جمل میں، دوسری مولا کے سپاہی تھی، بہت دلیر تھے، شجاع تھے، بہت طاقتور۔ اب بوڑھے ہو گئے تھے، نابینا ہو گئے تھے کیونکہ دونوں آنکھیں چلی گئی تھیں، بہت ضعیف العمر تھے، ان کے گھر میں بیٹا نہیں تھا، ان کی صرف بیٹیاں تھیں، ذہنوں میں ہے۔ حضرت عبد
عبداللہ مکفوف کی آنکھیں چلی گئی تھی. انہوں نے جب خطبہ سنا نا جناب زینب کا تو ان کا جملہ بڑا مشہور ہے جو آپ ہمیشہ مصائب میں سنتے ہیں. یہ کون ہے علی کی شہادت کو 20 برس سے زیادہ ہوگا, یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں خطبہ دے رہا؟ جملہ سن رکھا ہے نا؟ جملہ آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا. میں نے آج نام بتایا, جملہ ہے کس کا؟ حضرت عبداللہ مکفوف کا. ایک مرتبہ انہوں نے کہا کون ہے جو علی کے لہجے میں خطبہ دے رہا ہے؟ علماء کہتے ہیں کیوں کہا انہوں نے علی کا لہجہ؟ دو دلیل سے میں دلیلیں دے رہا ہوں. پہلی دلیل, مولا کے خطبے کا معیار بہت بلند تھا. مولا کا کلام ہے نہج البلاغہ. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. حضرت عبداللہ مکفوف یہ کہہ رہے تھے یہ کون بی بی ہے جو نہج البلاغہ کی ٹکر کا خطبہ دے رہی ہے؟ اب پہنچ گئے. ہو نہ ہو یہ علی کی پروردگاہ ہے, یہ علی کی آغوش کا نتیجہ ہے. اور دوسرے بعض علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ جملہ اس لیے کیونکہ جناب عبداللہ مکفوف عام آدمی نہیں, بہت بزرگ ہیں اور مولا کے عاشق ہیں. وہ 80-90 برس سے زیادہ کے تھے. اور انہوں نے دوسرا جملہ کہا, یہ جملہ جو ہے نا کہ کیوں کون ہے علی کے لہجہ, بعض علماء کہتے ہیں اللہ نے جناب زینب کی آواز میں روب اتنا دے دیا تھا جیسے مولا علی کا روب تھا. جب مولا علی میدان میں اتر کے کہتے ہیں نا اللہ اکبر تو دشمن کا پتا وہیں پانی ہو جاتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جب جناب زینب خطبہ دے رہی تھی نا, عبید اللہ ابن زیاد کے پاس فوج تھی لیکن اس پہ خوف طاری تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ممبر لائق نہیں اس کا شجرہ بیان کرو, نہیں تو میں سب اس کے سارے راز کھول دوں گا, لیکن بیان لائق نہیں. ہمارے یہاں بچے بیٹھے ہیں, مستورات بیٹھی ہیں, بعض لوگوں کے کردار ایسے ہیں کہ بیان کے لائق نہیں. اور مجھے شرم آتی ہے ان مسلمانوں پہ جو ایسے کرداروں کا دفاع کرتے ہیں. جملے میں کہہ گیا بھئی تم کی جو صحابہ بل کی آڑ میں قاتلان حسین کا دفاع کر رہے ہو, ہے یا نہیں؟ نہیں, وہ صحابی کے بیٹے تھے, وہ زیاد کا بیٹا تھا, وہ سعد ابن وقاص کا بیٹا عمر صاحب, وہ قاتلان حسین ہے. چاہے جس کا بھی بیٹا ہو, ہمیں اس کے شجرے پہ بھی شک ہے. میری باتیں پہنچ رہی؟ تو حضرت عبداللہ مکفوف نے جملہ کہا تھا یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں خطبہ دے رہا. جناب زینب کا اتنا روب تھا, عبید اللہ ابن زیاد بار بار جناب زینب ایک طنز کرتا تھا, خدا نے مار دیا تیرے بھائی کو. بی بی نے ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہا خدا لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ. نہیں پہنچا سکا. میرے بہت سے بزرگ پہنچ گئے, میں چاہتا ہوں سارے بچے پہنچیں. جب عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے کہا نا جناب زینب سے اللہ نے تیرے بھائی کو مار دیا, بی بی نے فوراً کہا اللہ کی لعنت ہو میرے بھائی کے قاتل پہ. تو عبید اللہ ابن زیاد نے غصے میں کہا آپ لعنت کیوں کر رہی ہیں؟ آج یہ بھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں نا لعنت نہ کرو.
توجہ فرما رہے ہیں ذرا؟ مجمع ہے میرے ساتھ؟ محبتوں کا ممنون ہوں آپ کی، سارے مجمع کی توجہ رہے۔ میں بھی، میرے برخوردار نے بھی مجھ سے درخواست کر دی ایک جملے کے لیے، میں بھی پیش کروں گا، لیکن جملہ سن لیجئے۔ جیسے ہی عبید اللہ بن زیاد نے کہا نا کہ اللہ نے آپ کے بھائی کو مار دیا، بی بی نے ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہا اللہ لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا آپ لعنت کیوں کر رہی ہیں؟ بی بی نے کہا تجھے کیا تکلیف ہے؟ لعنت میں کر رہی ہوں بھائی کے قاتل پہ، تجھے کیا تکلیف ہے؟ اسے پتا تھا اس پہ لعنت آ رہی ہے۔ یہ جو لعنت سے روکتے ہیں نا انہیں پتا ہوتا ہے لعنت کہاں جا رہی ہے۔ بس بھائی عبید اللہ بن زیاد کو اس کے دربار میں شکست دے، آپ سلامت رہیں۔ عبید اللہ بن زیاد کو اس کے دربار میں جناب زینب نے خاموش کیا، یزید کو اس کے دربار میں۔ ایک جملہ کہہ دوں، میرے برخوردار نے کہا جناب عباس سے متعلق جملہ پیش کر دیجئے گا، جملہ سن لیجئے۔ جنگ نہیں پڑھ سکتا، وقت نہیں ہے، خطبہ نہیں پڑھ سکتا۔ وہ یزید جو جناب زینب ایک بوڑھی بی بی سے شکست کھا گیا، اگر عباس آ جاتے توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک رسیوں میں بزرگ بی بی جن کی کمر جھک چکی تھی، ان سے شکست کھا گیا اور باتیں کر رہا تھا عباس سے لڑوں گا۔ وہ یزید تیرے باپ دادا نہیں لڑ سکے۔ میدان گرامی جناب زینب کبریٰ نے خطبہ دیا، مولا سجاد نے فرمایا کہ اعطینا ستن، مکمل کر رہا ہوں بس بھائی۔ تو مولا سجاد نے وہاں پہ جملے کہے کہ اللہ نے 6 چیزیں ہمیں عطا کی ہیں۔ علم اللہ نے ہمیں دیا، حلم، سماحت، فصاحت، شجاعت اللہ نے ہمیں عطا کی۔ یزید فوج کے سامنے قیدیوں پہ روب ڈالنا اور ہے، قید سلاسل میں ظالم کو چیلنج کرنا اور ہے۔ شجاعت اللہ نے ہمیں شجاعت عطا کی، جوان مردی دلیری اللہ نے ہمیں عطا کی۔ میں کل میں جملوں کو مکمل کروں گا، آج آخری لفظ سن لیجئے، والمحبت فی قلوب المؤمنین۔ اور یزید مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی۔ یزید جسموں پہ حکومت کرنا اور دلوں پہ راج کرنا۔ پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے؟ بھئی دنیا بھر میں لوگ حکومتیں بنا لیتے ہیں، میں پاکستان کی سیاست پہ نہیں پڑھ رہا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ حکومتیں بنا لینا اور ہوتا ہے، دلوں کو جیتنا اور ہوتا۔ میری بات پہنچ گئی؟ آپ سلامت دوبارہ لگا۔ بھائی کل انشاءاللہ اگر مجھے 5:30 یا 6 بجے ممبر مل جائے، کیونکہ مجھے پہنچنا فلائٹ کے لیے، مجھے ساری مجالس اپنی مجھے واپس جانا ہے پھر، تو انشاءاللہ اگر بر وقت اگر آ جائیں تو انشاءاللہ تعالی میں ممبر وقت پہ لے کے بات مکمل کر دوں گا۔ خطبہ جو میں نے چند جملے لیے ہیں، مولا سجاد نے وہاں پہ ایک مرتبہ جب خطبہ دے رہے تھے تو یزید ملعون نے دیکھا کہ سارا ماحول بدل گیا، درباری اس کے مخالف ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک یہودی اسی درمیان کھڑا ہوا اور کہنے لگا یزید اگر نبی موسیٰ کی نسل سے ہمارے درمیان آج کوئی موجود ہوتا، کب؟ اب سے 1400 سال پہلے، اور جناب موسیٰ اس سے بھی 1000 سال سے زیادہ پرانے، 1500 سال، یعنی اب سے 3-4 ہزار سال۔ اس نے یہودی نے کہا، کیونکہ سارے بہت سے سفراء تھے، مختلف لوگ تھے، تو ایک آدمی نے کہا یزید اگر جناب موسیٰ کی نسل سے ہم یہودیوں کے درمیان میں کوئی موجود ہوتا تو ہم اس کا احترام کرتے۔
یہ تو تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا تھا جسے تم نے مار دیا۔ یہ جملہ کہنا تھا۔ یزید نے ایک مرتبہ سپاہیوں سے کہا جلاد سے کہو اس یہودی کو باہر لے جا کے مار دے۔ ایک عیسائی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا او یزید، جناب عیسیٰ نے شادی نہیں کی تھی اس لیے ان کے اولاد نہیں تھی، لیکن اگر عیسیٰ کی سواری بھی، جس خچر پہ وہ سواری کرتے تھے، اگر وہ خچر بھی، وہ سواری بھی ہمارے پاس ہوتی، ہم اس کی بھی تعظیم کرتے، ہم اس کا بھی احترام کرتے۔ کیوں؟ یہ عیسیٰ کی سواری ہے۔ اے یزید، یہ تمہارے نبی کا نواسہ تھا جس کو تم نے مار دیا۔ وہ بی بی بار بار کہتی ہے میں تمہارے نبی کی نواسی ہوں، جس بی بی کو تو قیدی بنا کے لے آیا ہے۔ یزید، تجھ میں غیرت نہیں ہے۔ یزید نے ایک مرتبہ آواز دی اس عیسائی کو بھی باہر لے جا کے مار دو۔ جب سب کو لے جانے لگے نا تو یزید نے دیکھا ماحول بدل رہا ہے، اس نے آواز دی جلاد، پہلے مؤذن سے کہا، کل میں مکمل کروں گا، وقت نہیں، مصائب آج سن لیجیے پہلی سفر کے۔ ایک مرتبہ مؤذن نے آواز دی، یزید نے آواز دی مؤذن کو، مؤذن اذان دے، نماز کا وقت نہیں تھا۔ جیسے ہی مؤذن نے اذان دی، مولا سجاد ممبر سے نہیں اترے کیونکہ نماز کا وقت ہے۔ مؤذن نے اذان شروع کی، کہا اللہ اکبر۔ امام سجاد نے کہا جل جلالہ۔ سارا دربار مؤذن کو نہیں دیکھ رہا تھا، مولا سجاد کو دیکھ رہا تھا۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام نے فرمایا وحدہ لا شریک لہ۔ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ امام نے کہا مؤذن رک جا۔ امام نے کہا یزید بتا یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ یزید خاموش رہا۔ امام نے کہا یزید اگر تو کہتا ہے نا یہ تیرے جد کا نام ہے تو جھوٹا، اور اگر تو مانتا ہے کہ یہ میرے جد کا نام ہے تو پتا ہمیں قیدی کیوں بنایا۔ یزید نے ایک مرتبہ آواز دی جلاد کو اس قیدی کا سر قلم کر دو۔ جلاد نے تلوار کھینچی، جیسے ہی آگے بڑھا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنی گردن مولا سجاد کی گردن پہ رکھ دی اور جملہ کہا جب تک زینب زندہ ہے میں سید سجاد پہ آنچ نہیں آنے دوں۔ میں نے اپنے مرحوم بھائی سے وعدہ کیا ہے میں سجاد کی حفاظت کروں گی۔ جلاد نے فوراً یزید کو دیکھا، کیا حکم ہے؟ یزید نے کہا اس بی بی کا بھی سر قلم کر دو۔ جیسے ہی جلاد نے تلوار اٹھائی جناب فضہ سامنے آ گئی، جناب زینب کے سامنے کھڑی ہو گئیں اور کہنے لگیں میں نے زینب کی ماں سے وعدہ کیا۔ ایک مرتبہ جلاد نے دوبارہ یزید کو دیکھا، کیا حکم ہے؟ یزید نے ایک مرتبہ کہا اس بوڑھی خاتون کا بھی سر قلم کر دو۔ جیسے جلاد آگے بڑھا نا جناب فضہ پہ تلوار اٹھانے کے لیے، جناب فضہ نے اپنے سر کو جھٹکا۔ جناب فضہ آپ جانتے ہیں اس وقت بہت بزرگ ہو گئے تھے، 56 برس کی جناب زینب ہیں، 70-75 برس سے زیادہ جناب فضہ کا سن و سال تھا۔ اس بڑھاپے میں جناب فضہ نے ایک مرتبہ سر جھٹکا اور حبشی غلاموں کی طرف دیکھا، 400 سے زیادہ غلام کھڑے تھے۔ بی بی فضہ نے آواز دے کے کہا او حبشی غلاموں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ میں تمہارے قبیلے سے ہوں، یہ جلاد مجھ پہ تلوار اٹھائے تم دیکھتے رہو گے؟ سارے حبشی غلاموں نے آواز دی یزید یہ ہمارے قبیلے سے، اگر تیرے جلاد نے اس بی بی پہ ہاتھ اٹھایا ہم بغاوت کر دیں۔ جلاد نے یزید کو دیکھا، یزید نے کہا واپس چلا جا۔ اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا، جناب زینب نے ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، بلند آواز سے رو کے فرمایا نانا ذرا آ کے دیکھیے اماں کی قدیس فضہ کے اتنے ماننے والے، نانا آج آپ کی نواسی کا کوئی نہیں رہا۔
بی بی میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ جو عزادار میرے سامنے ہیں اگر یہ کربلا میں ہوتے بی بی یہ آپ کے علی اکبر کو برچھی نہ لگنے دیتے، بی بی یہ آپ کے اون و محمد کو گرز نہ لگنے دیتے۔ بی بی ہم قسم کھا کے کہتے ہیں اگر ہماری یہ بیویاں کربلا میں ہوتی آپ کی چادر نہ چھیننے دیتی، اگر یہ چھوٹی چھوٹی ہماری بچیاں ہوتی جناب سکینہ کو تماچے نہ لگنے دیتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پڑھوں میں شام کے بازار کے مسائل۔ آج سفر کی پہلی رات ہے، آپ جانتے ہیں نا جب بازار میں بیویاں پہنچے تو جناب زینب نے آواز دی سجاد بیٹا کیا بات ہے یہ قافلے کو کیوں نہیں چلا رہے؟ اگر دیکھ سکے میری طرف دیکھیے گا، جانتے ہیں بیویاں ناقہ پہ تھیں، اونٹنیوں پہ تھیں، میرے ہاتھ میں یہ رومال ہے، اگر میں آپ میں سے کسی کے چہرے کی طرف اپنا رومال بھی پھینکوں نا تو آپ کا ہاتھ فوراً چہرے کے سامنے آ جائے گا۔ جانتے ہیں کیوں؟ چہرہ نازک ہوتا ہے۔ میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا۔ علی کی بیٹیاں تھیں، نہ محرموں کا مجمع تھا، ہاتھوں میں پتھر تھے، وہ پتھر مارتے جاتے تھے، نعرے لگاتے جاتے تھے، باغیوں کی بہنیں آ گئیں لیکن بیویوں کے ہاتھ بندھے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی رونے میں بخل نہ کیجئے گا، کل میں پورے مسائل پڑھوں گا، آج مختصر سے روایت سن لیجئے۔ ایک مرتبہ جب لوگ پتھر مار رہے تھے نا بیویاں آواز دیتی سجاد یہ قافلہ آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ اگر دیکھ سکے سب میری طرف دیکھے گا، نہیں تو ذرا شام کے بازار چلیے، مولا سجاد کے گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں۔ مولا نے ایک مرتبہ آواز دی بابا قرآن کی تلاوت شروع کر دیجئے۔ مولا حسین نے ایک مرتبہ سورہ کہف کی تلاوت شروع کی، سارے بازار کے لوگوں نے آواز دی سر کو دیکھو قرآن پڑھ رہا ہے۔ اب سمجھ میں آیا مولا حسین نے کیوں قرآن پڑھا، سارے مجمع کی توجہ بیویوں سے ہٹ گئے، سارے مولا حسین کے سر کو دیکھنے لگے، ارے یہ سر تن سے جدا ہے، نیزے پہ بلند ہے، تلاوت کر رہا ہے۔ جب سب تلاوت کرنے لگے نا مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں وہ دربار کو سجا رہے ہیں۔ میں نے جملہ پڑھ دیا، قافلے کو اس لیے روکا گیا ہے وہ دربار کو سجا رہے ہیں۔ جملہ پڑھوں آپ کے سامنے۔ جب مولا سجاد مدینے واپس گئے نا مولا سجاد سے پوچھا اے سید سجاد آپ پہ سب سے زیادہ سخت وقت کہاں آیا، سب سے زیادہ مصائب کہاں آئے؟ مولا نے چیخ کے فرمایا الشام، الشام، الشام۔ مولا کیوں شام میں آپ پہ سب سے سخت وقت آیا؟ مولا فرماتے ہیں میں شام کا بازار نہیں بھلا سکتا، میں شام کا دربار نہیں بھلا سکتا۔ اگر دیکھ سکے دیکھے نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا چلیے۔ مولا کیوں؟ مولا بازار تو کوفے میں بھی تھا، آپ شام کا بازار کیوں نہیں بھلا سکتے؟ مولا نے فرمایا کوفے کے بازار کو سجایا نہیں گیا تھا، شام کا بازار سجایا گیا تھا۔ بھئی میں نے ابھی تک مکمل نہیں کیا ہے، شام کا بازار سجایا گیا تھا، میری پھپھیوں کا عجیب و غریب استقبال کیا گیا۔ میں جملہ کہہ دوں، آپ سوچ رہے ہوں گے دربار سجایا جا رہا تھا، شاید علی و بطول کی بیٹیوں کا پھولوں سے استقبال ہوا۔ میں کہتا ہوں کوئی کاش علی کی بیٹیوں کو پھول بھی نہ مارتا، لیکن ہائے علی کی بیٹیاں بازاروں میں درباروں میں پتھر مارے گئے۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں جملہ سن لیجئے گا، میں ابھی مسائب مکمل نہیں کیے، میں بھی مسائب پڑھنا چاہتا ہوں، 4 سے 5 منٹ چلیے گا میرے ساتھ۔ جب جناب زینب نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں ہمیں پتھر مار رہے ہو؟ ہم تمہارے نبی کی نواسیاں ہیں،
ایک آدمی نے آواز دی بغضن لے ابھی تیرے باپ کے بغض میں. جب پتھر آئے جناب زینب نے کہا بابا ذرا آ کے دیکھیے آپ کی بیٹیوں کو. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. میں تو روایت ابھی پڑھنے والا تھا, مجھے نہیں معلوم میں روایت پڑھوں نہ پڑھوں. بس بھائی بیویوں کو ایک مرتبہ دربار میں لایا گیا. جیسی بیویاں دربار میں داخل ہوئیں, یزید کی بیوی کا نام تھا ہند. ایک مرتبہ ہند کو بتایا کہ تیرے شوہر کو باغیوں پہ فتح ہوئی ہے, باغیوں کی بہنیں بیٹیاں خاندان کی دیگر خواتین کو لایا جا رہا ہے. ہند نے کہا مجھے نیا برقع سلوا دو, میں باغیوں کی بہنوں کا تماشا دیکھنا چاہتی ہوں. کیسی ہیں باغیوں کی بہنیں. نیا برقع سلوایا کا نقاب باریک رکھنا تاکہ میں نقاب سے دیکھ سکوں کیسی ہیں باغیوں کی بہنیں اور بیٹیاں. ہند آئی اور کہا میرے لیے تخت لگا دینا, میں زمین پہ دربار میں کھڑے نہیں ہونا چاہتی. ہند تخت پہ کھڑی تھی. دربار بہت بڑا ہے. جو شام گئے نا زیارت پہ, انہوں نے بازار سے گزر کے شاید دربار میں دیکھا ہو. جیسے بیویاں دربار میں پہنچی نا, ہند اس طرف تھی, جناب زینب دوسری طرف سے داخل ہوئی. جیسی جناب زینب دربار میں داخل ہوئی, جناب زینب کی نظر ہند پہ پڑی. آپ جانتے ہیں نا ہند کون تھی؟ ہند نے اہل بیت سے پردہ سیکھا تھا. جیسے جناب زینب نے ہند کو دیکھا, آواز دی ام کلثوم, پہچانا سامنے کون ہے؟ جناب ام کلثوم نے فرمایا بی بی جب سے عباس کی شہادت ہوئی ہے میری دور کی بینائی کمزور ہو گئی, مجھے دور کی چیزیں نظر نہیں آتی. جناب زینب نے فرمایا ام کلثوم غور سے دیکھو سامنے ہند ہے. جناب ام کلثوم نے فرمایا کون سے ہند؟ وہ ہند جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا. کہا ہاں ام کلثوم وہی ہند. بس مجھ میں طاقت ہے اور پڑھنے کی, 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا. میں نے تمام کیا. دونوں بیویوں نے ایک مرتبہ ایک دوسرے کو دیکھا. جناب ام کلثوم نے فرمایا بی بی جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ تو برقعے میں ہے, لیکن ہماری چادریں چھین لیے گئے, ہمارے برقعے چھین لیے گئے. بیویاں ایک مرتبہ چلنے لگی. جیسے ہند کے سامنے سے گزری نا, بیویوں نے سر جھکا رکھے تھے. ہند نے جناب زینب سے پوچھا عربی میں من ای بلاد انتم, آپ لوگ کون سے شہر کے رہنے والے ہیں؟ جناب زینب نے سر جھکائے جھکائے فرمایا نحنو من بلاد المدینہ, ہم مدینہ شہر کے رہنے والے ہیں. بس مدینے کا نام آنا تھا, ہند تخت سے اتری زمین پہ آ گئی. ہند کا زمین پہ آنا تھا. جناب زینب نے پوچھا کیا بات ہے, تخت سے کیوں اتری ہو؟ ہند نے بڑے ادب سے کہا بی بی میں مدینے والوں کے احترام میں تخت سے اترا ہوں. بی بی میں مدینے والوں کی بڑی تعظیم کرتی ہوں, مدینے والے بہت محترم ہیں. ایک مرتبہ ہند نے جناب زینب کو دیکھ کے کہا بی بی آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں؟ اگر میں کسی کا سوال کروں آپ جانتی ہیں؟ جناب زینب نے کہا کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ ہند نے بڑے ادب سے کہا بی بی مدینے میں میرے مولا حسین رہتے ہیں. آخری جملے سن لیجیے, رونے میں بخل نہ کیجیے گا. مولا حسین کا نام آنا تھا, جناب زینب کے آنسو شروع ہو گئے. بی بی نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا بی بی میرے مولا کا ایک بھائی ہے, نام عباس ہے, غیرت کا پیکر ہے. بی بی نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک بیٹا ہے, نام سجاد ہے, عبادت کا پیکر ہے. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک اور بیٹا ہے, نام علی اکبر ہے, ہم شکل پیغمبر ہے. جناب زینب سے رہا نہیں گیا. بی بی نے ایک مرتبہ آواز دے کے کہا ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھو گی؟ ہند نے ایک مرتبہ غضب سے جناب زینب کو دیکھا اور اونچی آواز سے کہا خبردار بی بی میرے مولا کی بہنوں کے نام نہ لینا, یہ شرابی کا دربار ہے, وہ نبی کی نواسیاں ہیں.
ہند نے دوسری مرتبہ کہا خبردار بی بی میرے مولا کی بہنوں کے نام نہ لینا، وہ علی کی بیٹیاں۔ بی بی ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا، وہ بڑی باعظمت بی بی ہیں، یہ شرابی کا دربار ہے، میرے مولا کی بہنوں کے نام نہ لینا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے سر اٹھایا، کہا ہند غور سے دے، ہند میں زینب ہوں، ہند میرے ساتھ یہ ام کلثوم، وہ رباب، وہ سکینہ، وہ رقیہ۔ ہند نے ایک مرتبہ برقع اتارا اور بلند آواز سے کہا بی بی اتنا سب کچھ ہو گیا، عباس کہاں تھا؟ جناب زینب نے اشارہ کیا، ہند دیکھ وہ جو سامنے سر رکھے ہیں، پہلا سر حسین کا، دوسرا سر عباس کا، وہ علی اکبر، وہ علی اصغر، وہ جو قیدی بیٹھا ہے وہ سجاد ہے، وہ بچہ محمد باقر۔ ہند نے برقع زمین پہ پھینکا، دوڑتی ہوئی مجمع عام میں آ گئے اور رو رو کے کہنے لگی او یزید یہ تو نے کیا کیا؟ تو نبی کی نواسیاں دربار میں لے آیا؟ خدا کی قسم ریاض القدس میں سوگنا مال محمد میں تمام مقاتل میں جملے ہیں، یزید تخت سے اترا، اپنی ابا اتاری، ہند کے سر پہ رکھی اور کہنے لگا ہند دیکھتی نہیں نامحرموں کا مجمع ہے، تو بغیر چادر کے نامحرموں میں آ گئی۔ ہند نے یزید کی ابا زمین پہ پھینکی اور بلند آواز سے کہا یزید جنہوں نے ہمیں پردہ سکھایا تو ان بیویوں کو مجمع عام میں لے آیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ دو دعا کے جملے ہیں، بس بھئی دو دعا کے جملے، میں نے تمام کر دیا۔ ابھی بھی مجھے بہت سے لوگوں کے رونے کی آواز ہے، میں سوال کروں آپ سے، آپ سب نے مصائب صرف سنے ہیں نا؟ آپ میں سے کسی نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا مولا سجاد کیوں ساری زندگی روتے رہے۔ یزید کا دربار، علی و بطول کی بیٹیاں، پروردگارا دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، مؤمنین مؤمنات کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، بانیان مجلس شرکت کنندگان پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، پروردگارہ سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ بس میں کل تفصیل سے پیش کروں گا، لیکن آج ایک سے دو واسطے دوں گا۔ پروردگارہ زخمی قدموں کا واسطہ، اسیر بیویوں کی عظمتوں کا واسطہ، ہمیں ہمارے مولا اور آقا کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ جہاں جہاں مومنین بسے ہیں ان کی حفاظت فرما، پاکستان کے حالات خراب ہے بہتر فرما۔ پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ بہت سے لوگوں نے التماس دعا کی مریضوں کے لیے، پروردگارہ تجھے واسطہ شام غریبہ کے اس بیمار کا جن کا بستر لوٹ لیا گیا، بیماروں کو کبھی بستر سے نہیں گرایا جاتا، پروردگارہ اس بیمار کا واسطہ جن کا بستر لوٹ لیا گیا، ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما۔ مجھے بتایا گیا کہ 100 سال سے زیادہ پرانی یہ عمارت 6 نومبر کا ہے۔ پروردگارہ ان در و دیوار کو مجلس سننے کی عادت ہے،
آپ جانتے ہیں نا مجالس کی یہ جو الفاظ ہیں مصائب ہیں اس کے موکلین ہیں. ہم یہاں آئیں نہ آئیں وہ فرشتے خود ہی آ جاتے ہیں, عزاداروں کے قدموں کا انتظار کرتے ہیں, اپنے پر بچھاتے ہیں. یہ حسین پہ رونے والے ہیں, جس پہ رونے والوں پہ تازیانے برسائے جاتے ہیں. پروردگارہ ان بیویوں کی عظمتوں کا واسطہ کسی کی دعا کو رد نہ فرما, ہماری ان گنہگار آنکھوں کو صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. متوجہ بزیارت. السلام علیک یا نبی اللہ, السلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا حبیب اللہ, السلام علیک یا رحمت للعالمین, السلام علیک یا شفیع المذنبین, السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا مولاي ابا عبد الله الحسين, السلام علیک یا ابن رسول اللہ, السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین, السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدة نساء العالمین, السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین جميعا ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا مولاي یا غریب الغرباء, السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء, السلام علیک یا مغیث الشیعة والزوار فی یوم الجزاء, السلام علیک یا سلطان العرب والعجم علی ابن موسى الرضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان, الامان 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 من فتنة الزمان ومن شر الشیطان. السلام علیک یا شریک القرآن, السلام علیک یا خلیفة الرحمن, السلام علیک یا امام الانس والجان, السلام علیک یا قامی الكفر والطغیان, السلام علیک یا دافع الظلم والعدوان. عجل اللہ تعالی فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اجنارا حیدری. مومنین اکرامی, ڈسپلن کو ضرور مد نظر رکھیں, اور میں جیسا کہ قبلہ صاحب بھی اعلان فرما چکے ہیں انشاءاللہ شام 5:30 بجے جناب علامہ سرمایہ ملت جعفریہ جناب علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب انشاءاللہ, رونق علامہ علی رضا رضوی صاحب انشاءاللہ 5:30 بجے